ان من عدت تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ جو گنتی ان عورتوں پہ مطلقات پہ پوری کی جائے، یہ مدت پوری ہوگی تو عدت ختم ہوگی، ایسا نہیں۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بس کچھ نہ کچھ انہیں دے دو، کچھ نفع کوئی فائدہ پہنچا دو اور انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس سے قبل جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بات آئی کہ منہ بولا بیٹا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جب منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یعنی وہ رشتہ نہیں بنتا، وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ کوئی حیثیت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ دے یہ میرا بیٹا ہے تو اس کہنے سے بیٹا نہیں بنتا، کوئی حیثیت نہیں ہے اس بات کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عند اللہ و عند الرسول وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ جب وہ بیٹا نہ ہوا تو پھر اس کی اہلیہ بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ یہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی بہو ہے۔ یہ بات ہم پڑھ رہے تھے۔ پھر اس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ بات ذہن میں ہے آپ کے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مردوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ وہ بچے تھے جو آپ کے ہاں ولادت شریفہ ہوئی ان کی، لیکن وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ مردوں میں تو کوئی نہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تب بھی نہیں تھا، کوئی نہیں۔ تو مضمون کیا بتا رہا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ خاتم النبیین ہیں، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے معتبر رسول، وہ آپ کو اے اہل ایمان عطا ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کا تم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کوئی دن کوئی رات ایسی نہ گزارو جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ترتیب ایک بنا لو کہ وہ دن وہ رات درود پاک کے بغیر گزر جائے، ایسا نہ کرو۔ درود شریف کا اہتمام کرو۔ تو اس حوالے سے فرمایا کہ یہ جس نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تمہیں عطا کر دی، یعنی ہم سے فرمایا جا رہا امت سے، تو تم پر اللہ پاک کا یہ حق ہے کہ تم اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور ذکر کے بڑے فائدے ہیں، دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں۔ ان کا آیات کے اندر تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا یہ جو دغاباز قسم کے لوگ ہیں اور منکر لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کی ایذا رسانی کو خاطر میں نہ لائیں، بس اللہ پاک پہ دل جمائے رکھیں۔ کام بنانے والی ذات اللہ پاک کی ہے اور وہ کافی ہے۔ تو چونکہ نکاح کی بات اور اس میں پھر طلاق کی بات بھی آئی کہ حضرت زید بن حارثہ سے نکاح ہوا حضرت زینب کا، پھر ان میں جدائی ہوئی، یہ مضمون آ رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا اے ایمان والو، جب تم کسی ایمان والی عورت سے، ایمان والا مرد ایمان والی عورت سے نکاح کر سکتا ہے نا،
وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ کسی مشرکہ عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے، تو ایمان والی عورت سے نکاح کیا جائے۔ پھر ہم نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا مسئلہ بھی چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ میں پڑھا تھا کہ وہ گنجائش ہے، لیکن اصل ترتیب یہی ہے کہ ایمان والا مرد ایمان والی عورت سے نکاح کرے۔ تو نکاح کے بعد خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ان کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا، نکاح ہوا ہے، تو طلاق کی نوبت آ گئی۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ مسئلہ اس میں کیا ہے؟ ہم نے اس حوالے سے سورہ بقرہ میں 4 صورتیں پڑھی تھی۔ 2 صورتیں اس مقام پر تھیں اور 2 صورتیں قرآن شریف کے دوسرے مقام پہ تھیں۔ نکاح ہوا ہے، مہر بھی مقرر ہوا ہے، نکاح بھی درست ہو گیا، مہر بھی مقرر ہو گیا، خلوت صحیحہ بھی ہو گئی ہے، پھر طلاق کی نوبت آتی ہے تو پورا مہر ادا کرنا ہوگا۔ لیکن مہر مقرر ہوا ہے، نکاح بھی، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مہر اگر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو گیا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ مہر بہرحال مقرر کرنا پڑتا ہے، وہ بعد میں کر سکتے ہیں۔ صحیح ترتیب تو یہی ہے نا کہ نکاح کے موقع پر مہر بھی مقرر ہو۔ اگر مہر کسی وجہ سے اس موقع پہ مقرر نہیں کر سکے تو کیا نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ نکاح ہو جائے گا، کیونکہ جو 4 صورتیں بنی ہیں اس میں یہ مسئلہ بھی آیا تھا۔ نکاح ہوا ہے، مہر مقرر ہوا ہے، لیکن ازدواجی رشتہ نہیں ہوا، تو اب آدھا مہر دینا پڑے گا۔ نکاح ہوا ہے، مہر مقرر نہیں ہوا، ازدواجی رشتہ قائم ہو گیا ہے، تو وہ جو جس سے نکاح ہوا ہے پھر طلاق کی نوبت آئی ہے، تو اس لڑکی کے خاندان میں جو لڑکیوں کا نکاح ہوتا ہے اور عمومی مہر مقرر ہوتا ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ مسئلے گزرے ہوئے ہیں، نکاح ہوا ہے، مہر مقرر نہیں ہوا، ازدواجی رشتہ بھی قائم نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی ہے، اب کچھ بھی نہیں، لیکن متعوہن، یہ پہلے بھی کچھ نہ کچھ دے دیں، جیسے فقہا فرماتے ہیں کپڑوں کا ایک جوڑا ہی دے دیں۔ یہاں عدت کی بات آئی ہے تو یہ ذرا مضمون ذہن میں تازہ ہو گیا، میں نے دہرا دیا۔ یہاں جو بات آ رہی ہے وہ مہر کی نہیں ہے، یہاں بات آ رہی ہے عدت کی۔ تو عدت کتنی ہوتی ہے یہ بھی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، یہ مضمون ذرا ذہن میں تازہ ہو جائے، کیونکہ آیت اس طرح کی ہے کہ وہ مضمون دہرایا جاتا ہے جو پہلے گزرا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے صورتیں بتا دی نا، جو 4 صورتیں تھیں کہ نکاح ہوا ہے، مہر بھی مقرر ہوا ہے، خلوت صحیحہ بھی ہو گئی ہے، تو ایک صورت ہو گئی۔ نکاح ہوا ہے، مہر مقرر ہوا ہے، لیکن میاں بیوی والا رشتہ ان کا قائم نہیں ہوا، دوسری صورت ہو گئی۔ نکاح ہوا ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا
اور طلاق کی نوبت آ گئی ہے. یہ صورتیں دہرا دی نا، یہ صورتیں ہیں اس طرح، یہ میں نے چاروں صورتیں دہرا دی اس میں. تو یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں. اب جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے عدت کی. چوتھی صورت میں نے 3 ابھی دہرا دی. چوتھی صورت یہ تھی کہ نکاح ہوا ہے، مہر نہیں مقرر ہوا، خلوت صحیحہ ہوگی. نکاح ہوا ہے، ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہوا، یہ بات یہاں بیان ہو رہی ہے. پھر عدت کیا ہے؟ کوئی عدت نہیں، کیونکہ عدت کا جو تعلق ہے وہ خلوت صحیحہ کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی اولاد کی صورت بنتی ہے تو وہ واضح ہو جائے. تو جب خلوت صحیحہ ہی نہیں ہوئی ان کا آپس میں ازدواجی رشتہ ہی قائم، من قبل ان تمسوہن کا یہی مطلب ہے. نکاح ہوا ہے، ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہوا، اور خدا نہ کردہ طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو اب عدت نہیں ہے. تو یہاں وہ بات پھر ذرا دہرا لیتے ہیں کہ عدت کتنی ہے، مطلقہ کی عدت کتنی ہوگی. اس میں 2 باتیں بنیادی ذہن میں رہیں کہ اگر مطلقہ امید سے ہے تو جب تک اس کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی حمل مکمل نہیں ہو جاتا یا خدا نہ خواستہ ختم نہیں ہو جاتا تو عدت باقی ہے. کتنا وقت لگتا ہے اس میں، اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں بتائی گئی. یہی بتایا گیا ہے کہ وضع حمل. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جو 3 مہینے بنتے ہیں، 3 حیض، ثلاثۃ قروء. اس طرح ایک عدت بیوہ کی بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کا امر ہے کسی خاتون کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ اللہ پاک کے فیصلے. اللہ پاک سب کے گھروں کو آباد رکھے. بہرحال دنیا سے تو جانا ہے، کہیں شوہر پہلے چلا جاتا ہے، کہیں بیوی پہلے چلی جاتی ہے، لیکن جانا تو ہے. رہنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں یہاں، بس جانا چل رہا ہے. آنا بھی چل رہا ہے تو جانا بھی چل رہا ہے. دادا بیٹھا ہوا ہے، ساتھ پوتا بھی ہے، بیٹا بھی ہے. آنے والے بھی آ رہے ہیں، جانے والے بھی جا رہے ہیں، لیکن ترتیب اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے اور وہ کسی کے علم میں نہیں ہے. شاید اسی لیے نہیں کہ ہر وقت تیاری رہے. تو اب جو بیوہ ہے اس کے لیے عدت وہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی، 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اگر وہ ہو پریگننٹ ہو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے. پھر وہی والا مسئلہ ہے جو پہلے بتا. اس طرح مرد کے لیے بھی ایک صورت بنتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے تو اب وہ اس کی جو جن کا انتقال ہوا ہے اس کی سگی بہن کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو اس میں 2 مہینے کا وقت ہے. تو بہرحال کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اہل علم سے معلوم کر کے
عمل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو علم والوں کے پاس لے جایا جائے کہ یہ میں کر رہا ہوں، کوئی شرعی مسئلہ اس میں ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ایسی صورت ہے تو وہ ہمیں بتا دی جائے۔ تو یہاں یہ فرمایا ہے کہ اس صورت میں عدت نہیں ہے، اس صورت میں عدت نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، نکاح ہوا، مہر بھی ہوا، لیکن ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت خدا نخواستہ آ گئی ہے، تو اب متعلقہ کے لیے، یعنی وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے یا اس کے بڑے دوسری جگہ اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اب وہ 3 مہینے والا مسئلہ یا 3 حیض والا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو مفسر حضرات فرماتے ہیں وہ آیت کے آخر میں بیان ہوئی کہ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، نہیں نبھ سکی یا نہیں بات بن سکی، جدائی کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو ناپسند فرمایا ہے اور بتایا کہ اللہ پاک کو ناپسند ہے، اگرچہ یہ جائز ہے لیکن اس کی حالات ایسے ہوں کہ نباہ کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو تو پھر یہ راستہ ہے۔ لیکن اس کو عام نہ بنایا جائے، رواج نہ بنا لیا جائے کہ نکاح کر رہے ہیں طلاقیں ٹھوک رہے ہیں، یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ اور آیات بتا رہی ہیں، ہم نے پڑھا گزشتہ سبقوں میں آیت نمبر 37 میں کہ حضور علیہ السلام حضرت زید کو بھی فرماتے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، طلاق میں جلد بازی نہ کرو۔ پھر اسی لیے ترتیب بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی صورت نہیں بن رہی ایک طلاق دے دو۔ اب جو ایک طلاق ہوتی ہے اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے، جذبات میں آ کے، غصے کے ابھار میں آ کے اپنے اختیار کو استعمال کرنا، سینہ تان کے طلاقیں دے دیتے ہیں اور بعد میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور ایک انتہائی گمراہ طبقے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے کہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ وہ باقی جو کچھ کہتے ہیں پھر ان پہ بھی کرو نا ذرا سر جھکاؤ، نہیں اس مسئلے میں وہ جائز کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس پر یہ مسئلہ عالمی سطح پہ گیا اور مفتیان حرم نے، ائمہ حرم نے بیٹھ کے پھر اس پہ فتویٰ جاری کیا کہ 3 طلاقیں اکٹھی کسی نے دے دی ہیں تو 3 ہو گئی ہیں، ایک نہیں ہے 3 ہیں۔ اگرچہ اس نے کیا کام غلط ہے لیکن لاگو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ یہاں کہتے ہیں نہیں وہ ایک فرقہ ہے، ہم گئے ہیں انہوں نے کہا 100 دے دو تو ہوگی ایک، کمال ہے۔ اور بڑے بڑے فقہاء، علماء، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں اہل سنت کے، یہاں ان کی بات گوارا نہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہم خود نہیں بچیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں نہیں بچائیں گے۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، نولہ ما تولی۔ دروازہ مسجد کا بھی بند نہیں اور میخانہ بھی سجا ہوا ہے۔
جانے والے تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ ایک طلاق دے، ایک، اس سے بھی کام حل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک طلاق دی ہے تو جدا ہو جائیں، اس میں ایک گھر میں رہ سکتے ہیں لیکن ایک بستر نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو دورانیہ ہیں، ظاہر ہے جو عدت ہے اس کی، وہ آپ کے پاس گنجائش موجود ہے، اس میں اگر رجوع کر لیتے ہیں، ایک طلاق ہو جانے کے باوجود نکاح باقی ہے، اسی لیے ایک کو اور دو کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور اس کی جو مدت ہے وہ پوری ہو گئی، وہ 3 منتھس پورے ہو گئے تو عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ جب وہ آزاد ہوتی اس کو بائن کہتے ہیں۔ اب شوہر چاہے کہ میں اس کو روک لوں، نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں ابھی بھی گنجائش ہے کہ شوہر بھی چاہتا ہے کہ ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں، اور جس کو ایک طلاق ہو چکی ہے، رجوع کا وقت ختم ہو گیا ہے، طلاق بائنہ ہو گئی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں، اب تجدید نکاح اور تجدید مہر کے ساتھ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے، بس ادھر آ جاؤ ہم نکاح پڑھا دیں گے، مہر پھر مقرر کرنا پڑے گا، ذرا جیب کی طرف ہاتھ لے جانا پڑے گا، ہمیں دو یا نہ دو، لیکن بیگم کا مہر پھر تازہ مقرر کرنا پڑے گا، پھر جو وہ کہے گی وہ کرنا پڑے گا، چونکہ وہ تمہیں جانتی ہے اچھے طریقے سے کہ کہاں کہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں سیونگ کی ہوئی ہے، پھر وہ جو کہے گی پھر اس پہ عمل۔ لیکن اب کوئی اس میں نہ حلالہ ہے نہ حرامہ ہے۔ دیکھیں ایک صورت بن گئی نا، ابھی بھی گنجائش ہے، ایک طلاق ہو، ایک تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے، اگر خدا نخواستہ پھر دیکھتے ہیں کہ صورتحال نباہ کی نہیں ہو رہی، پھر ایک اور طلاق دے دیتے ہیں، تو اب بھی وہ جو طلاق کی عدت ہے اس میں رجوع کا اختیار مرد کو حاصل ہے، کر لے، 2 طلاقیں ہو گئیں لیکن میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اللہ رسول کے نزدیک جائز ہے۔ عدت کے اندر نہیں رجوع کیا اور وقت پورا ہو گیا ہے، اب پھر یہ طلاق بائن بن گئی، اب شوہر چاہتا ہے کہ دوبارہ ہم رہیں، لیکن بیوی جو تھی وہ کہتی ہے نہیں رہتی، تو اب شوہر کو کوئی اختیار نہیں اس کو روکنے کا۔ ہاں وہ بھی چاہے پھر وہی بات ہے، پھر تجدید نکاح اور نیا مہر مقرر ہوگا، اس سے میاں بیوی کی حیثیت سے دوبارہ شرعی زندگی گزار سکتے، لیکن الطلاق مرتان، بس یہ 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ طلاق دے دی، اب یہ طلاق مغلظہ ہو، اب کوئی صورت نہیں، الا یہ کہ وہ عورت اس طلاق کی عدت گزارے، پھر اس کی دوسری جگہ پہ شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، اور خدا نخواستہ وہ دوسرا شوہر بھی اس کو آزاد کر دے یا وہ وفات پا جائے، تو اس کی عدت گزارنے کے بعد اگر یہ جو پہلا شوہر تھا یہ دونوں اب پھر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح جائز ہوگا، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ اس لیے وہ بڑے جوش میں آ کے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو 3 ہی طلاقیں ہوں گی، 1 دے گا تو 1 ہوگی، 2 دے گا تو 2 ہوں گی، اور اگر 3 دے گا تو 3 طلاقیں بھی ہو جائیں گی اور گناہگار بھی ہو جائے گا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ عدت کس صورت میں نہیں ہے؟ اے ایمان والو، تم نے ایمان والی عورتوں میں سے کسی سے نکاح کیا اور پھر میاں بیوی کے تعلق سے پہلے
من قبل ان تمسون، پہلے طلاق دے دی تو اب اس عورت پر طلاق کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ اسی وقت کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو یہ روا ہے، شرعاً جائز ہے۔ یہ مسئلہ اس آیت میں بیان ہوا، لیکن آخر میں فرمایا متعوہن وسرحوہن، نہیں صورت بن سکی دشمنی مت بناؤ۔ یہ کب ایسا ہو سکتا ہے؟ جب اہل علم کی خدمت میں مسئلہ لے کے جائیں۔ ہم خود مفتی بنے ہوئے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں گھر میں چار دیواری میں بیٹھ کے، اور خود ہی پھنستے ہیں۔ اہل علم سے تعلق ہونا اور ان کے سامنے مسائل کو رکھنا، وہ صورتیں بتاتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو۔ جب انسان کسی کو بڑا مانتا ہے، کسی کو پیشوا مانتا ہے دینی حوالے سے بھی، تو وہ مار نہیں کھایا کرتا، وہ رسوا اور ذلیل پھر نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، میں نے طلاق میں بھی جو شرعی طریقہ ہے وہ بتایا ہے، اس میں کتنی بڑی گنجائش ہے۔ کتنی آپشنز موجود ہیں۔ بہرحال جوڑ کی صورتیں، پھر ملاپ کی صورتیں، وہ جذباتیت میں آ کر جو بگاڑ والا ماحول بنتا ہے اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ کسی معتدل صاحب علم کے پاس بگاڑ کا مسئلہ بھی لے کے جائیں گے تو وہ اللہ کا خوف رکھنے والا بندہ ہوگا تو کوشش کرے گا کہ ان کی بات سنی جائے اور کوئی درمیانی راستہ نکال کے ان کے گھر کی آبادی کو بچایا جائے کہ اب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ہے اور ہم انہیں فوراً کہہ دیں گے دو طلاق، تو ہم کیا اللہ پاک کو جواب دیں گے؟ کہ یہ طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آپ تو فرماتے ہیں امسک علیک زوجک، نکاح کرنے سے پہلے، یہ اب آخری جملے ہدیہ کر رہا ہوں، بالکل سوچو سمجھو، جب نکاح کر لیا ہے اس کو توڑنے میں پھر اللہ کا خوف کرو۔ یہ توڑ اللہ پاک کو نہیں پسند، الا یہ کہ ایک بندہ لاچار ہو چکا ہے، اس کے پاس کوئی صورت نہیں، تو جواز موجود ہے کہ آپ جدا ہو سکتے ہیں، اور جدا بھی ہوں تو پھر کیسے؟ متعوہن، مرد کی حیثیت بڑی بنائی ہے، بڑا بن کے دکھائے، کچھ پیش کر دے اس کو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحً جَمِيلًا، اور گالیوں کی بوچھاڑ میں الگ نہ ہو، وہاں بھی حسن سلوک کے ساتھ کہ نہیں نبھا سکے، نہیں بن سکی، افسوس ہے، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح۔ سَرِّحُوهُنَّ سَرَاحً جَمِيلًا، یہ اللہ پاک مجھے آپ کو پورے اہل ایمان کو حکم دے دے۔ اس کے فوراً بعد پھر نبی علیہ السلام کو خطاب فرمایا، اگلی آیت میں انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے انوارات نصیب